Dr. Nuwan. Assalamu alaikum ji, everybody. Thank you very much, the organizers, for this wonderful symposium. Thank you, Dr. Bari, for being here. Thank you, Dr. Jawad Shah, Dr. Tajammul, Dr. Numan. تو میرے پاس کوئی اتنی میڈیکل پریزنٹیشن نہیں ہے آپ کو دکھانے کے لیے، نہ میرا مقصد ہے کہ آپ کو میں میڈیکل نالج کے ساتھ پیش کروں، لیکن میں آپ کو ایک جرنی کی طرف لے کر جاؤں گا، تھوڑا آپ کو سوچنے پر مجبور کروں گا کہ ہم کہاں ہیں، ہمیں کہاں جانا چاہیے، اور ہم کیا صحیح جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے وی نیڈ ٹو چینج اوور ڈائریکشن. بیفور دیٹ میں ایکنالج کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جواد شاہ کو. یو نو وین آئی ایم اے بیسیکلی نیفرولوجسٹ. آئی وینٹ ٹو امیریکا in 1991. I did my residency in internal medicine, did my fellowship in nephrology, critical care. So ایک چیز what I noted in America is that all these centers of excellence when it comes to medical institutes were all run by Jewish people. And I always thought, you know, why it's always Jewish people who runs all these hospital networks, the center of excellence. And then this was in my mind. Then, you know, I must say I was inspired by people like Dr. Bari, who set up such a center of excellence in Pakistan. And then recently I got introduced by Dr. Tajammul to Dr. Jawad Shah, who has that vision of creating the center of excellence, which with a logo of Islam and Muslim. So really a big round of applause for Dr. Jawad Shah for taking the lead in America, not only in America, but I think in the whole this Western hemisphere, for setting up the center of excellence in the form of Inside Hospital. And I'm really glad that people like Dr. Bari, Indus Network are now networking together to see what are the potential opportunities, you know, for research, for innovation. تو میں آپ کو اپنی جرنی کا بتا رہا تھا کہ ہم لوگ جب امریکہ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر پیسہ بناتے ہیں، پھر ایک لمٹ آتی ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ اب کیا کرنا ہے. تو یہ ایک جرنی ہوتا ہے جو ہر پاکستان سے جب ہم باہر جاتے ہیں یا اوورسیز. تو میرے ذہن میں بھی وہی چیزیں تھیں، فیلوشپ بھی ہو گئی، بچے بھی پڑھ لے گئے، پیسہ بھی بن گیا، اب واٹ. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سکسیس ہے، اور یو آر اے ویری سکسیزفل، بچے پڑھ گئے. میں ہمیشہ کہتا تھا نہیں، سکسیس از ناٹ اباؤٹ میکنگ منی، سکسیس از ناٹ اباؤٹ کہ بچے آپ کی اچھی جگہ پڑھ گئے. سکسیس جو ہے بیسیکلی میری نظر میں، جب میں نے اس کو ڈیفائن کر، میں نے کہا سکسیس ہوا ہے جب آپ کے سکسیس کی وجہ سے یو آر افیکٹنگ دا لائف آف انڈر پریویلیج پیپل، یو آر افیکٹنگ دا لائف آف پیپل who cannot afford things. So, mashallah, this was my definition of success, and I started thinking about it. What can I do for Pakistan so that whatever success I've achieved in America, I can share that success with the people of Pakistan. So I set up my own dialysis company about 15 years ago. Mashallah, it's the 7th largest dialysis company in America. We run over 70 clinics. And I have a large nephrology practice. We serve thousands and thousands of patients, dialysis patients. تو نیچرلی میرے ذہن میں تھا کہ میں پاکستان میں ڈائلسس سینٹرز بناؤں، لیکن میں نے جو میں پاکستان آتا گیا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنے مرضی ڈائلسس سینٹرز بنا لوں وہ کبھی بھی نیڈ پوری نہیں کر سکیں گے. اور پھر ایز آئی کیم اکراس پیپل، کچھ لوگوں سے میں نے ادھر جب اسٹیٹسٹکس ادھر دیکھے تو مجھے پتا چلا پاکستان میں جو ہیلتھ چیلنجز ہیں وہ اس میں مین چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ فکسیٹڈ ہوئے ہیں کہ ہر چیز کا ہم نے ٹریٹمنٹ، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو ڈیزیزز ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں. اور وہ جب ان کے میں نے کازز دیکھے تو اتنے پریونٹیبل کازز ہیں، اتنے سمپل پریونٹیبل کازز ہیں کہ ہم ان پر نہ ابھی تک سوچتے ہیں اور نہ ہم اس کو
کچھ اس پر کر رہے ہیں. تو میں نے اپنی پریزنٹیشن کا نام ہے کیورنگ دا مائنڈ سیٹ, کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو جو تھرموسٹیٹ ہم نے کیور پر رکھا ہوا ہے اس کو اب ہم نے پریونشن کی طرف جانا ہے, کہ اگر ہم نے جو پاکستان کے ہیلتھ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. تو ہم نے آج سے 10 سال پہلے یہ انفیکشن پریونشن کنٹرول فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم امریکہ میں رجسٹر کرا, یہ سارے بورڈ اور ٹرسٹیز ہیں. تو میں آپ کو تھوڑی پریونشن کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمارا بھی تھرموسٹیٹ ہے وہ کیور کی طرف ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا, اور اس سوچ کو بدلنے کے لیے جو میرے ذہن میں کر رہا ہوں, میں آج سے 10 سال سے جو جرنی میں ہوں, آپ کو اس جرنی میں لے کر چلوں گا. کہ اور وہ میں ڈاکٹر باری اور آپ ساروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر رہا, ویری اسمال اماؤنٹ, لیکن اسٹل ایک سوچ, ایک تھوڑا انیشیٹو ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کو اون کریں اور اس کو کولیبریٹ کر کر اس کو ہم آگے لے کر چلیں. تو پریونشن جو ہے یہ ایک نئی چیز نہیں ہے, یہ ایک تو ایک فاؤنڈیشن پلر ہے ہیومن ہیلتھ کا تھرو آؤٹ دا ہسٹری. آپ اگر رومن سویلائزیشن کی ہسٹری دیکھیں, دے بلٹ ایکویڈکٹس, سینیٹیشن سسٹمز, کلویکا میکسیما, یہ انجینئرنگ ماسٹر پیسز تھے دیٹ براٹ کلین واٹر, ریموڈ ویسٹ. یہ آج سے کوئی 3000 سال پہلے کی یہ اسٹریٹجیز جو انہوں نے ڈپلوائے کی تھی. پھر آپ گریکس کی آپ دیکھیں سویلائزیشن, ہپوکریٹس جو کہ فادر آف میڈیسن تھے, دے ٹاٹ دیٹ ہیلتھ کمز فرام بیلنس ڈائٹ, ایکسرسائز, environment and lifestyle changes. چائنیز کی آپ ہسٹری دیکھیں جو سویلائزیشن تھی, there was a famous proverb in Chinese that said the superior doctor prevents the disease, the inferior doctor treats it. And that ancient China placed prevention at the highest level of medicine. اسلام جب آیا تو ہمیں قرآنک ورسز ملتے ہیں جس میں پریونشن کے بارے میں اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا. وہ ایک ورس قرآن کا میں کوٹ کرتا ہوں, whosoever saves a life, it is if he has saved all the humanity. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, and do not throw yourself into destruction. The Prophet Muhammad said, cleanliness has half of the health. In Islamic golden age, scholars like Al-Razi and Ibn Sina advanced hygiene, quarantine, and systemic health practices. Their books, Khitab al-Hawi and Canon of Medicine, shaped European medicine for centuries. Muslim history is rooted in prevention. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پاکستان کے آپ کو پتہ ہے کہ میجر ہیلتھ چیلنجز ہیں, میجر ڈیزیزز ہیں جو کہ اس سوسائٹی کو آگ کی طرح نگل رہی ہیں. میں آپ کو کچھ ڈیزیزز کے اسٹیٹسٹکس بتاؤں گا جو شاید آپ کو پتہ ہو, یا اگر نہیں پتہ تو آئی ووڈ لائک کہ آپ اس کے بارے میں سمجھیں. سب سے پہلے ہم ہیپیٹائٹس کی طرف چلتے ہیں. ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی, آپ کو پتہ ہے کہ ایوری 7th پیپل in Pakistan is affected with hepatitis C. Hepatitis C, for your knowledge, is not spread through water, contaminated water. Hepatitis C ke ye contaminated needles, syringes, unsterilized instruments, poor blood transfusion جو کہ properly screened نہیں ہو, یہ ان سے پھیلتا ہے. Up to 9.8 million people in Pakistan are living with hepatitis C, and 2.8 million people live with hepatitis B. Around 10 million people patient require hepatitis treatment across the country. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سارے جو کازز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ all preventable ہیں. Syringes, safe blood transfusion, no shared barber blades.
वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस सी बी। आज अभी भी आप चले जाए देहातों में, इवन सिटीज में, आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं है। बार्बर्स को ये नहीं पता कि उन्होंने वो कंटेमिनेटेड वो रेजर्स का बार बार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे जो मुझे दुख होता है कि हमारे जो लोग एजुकेटेड हैं उनको भी नहीं पता कि ये प्रिवेंटेबल, इनके बारे में ये प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं और इनके बारे में अपने आप को एजुकेट करें। लेट्स सी कि अगर हम हेपेटाइटिस सी को पाकिस्तान से ट्रीट करना चाहते हैं, हम अगर खाली मेडिसिन जो कि 10 मिलियन लोगों को दें, एंड डॉक्टर बारी दी स्टैटिस्टिक्स आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक आई हैव ट्राइड टू हैड डन माय रिसर्च, $600 मिलियन हमें चाहिए हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए। और अगर हम ऑब्वियसली टेस्टिंग भी होगी जब हम हेपेटाइटिस सी को डायग्नोस करेंगे, पीसीआर उनके साथ, वी नीड ऑलमोस्ट $1.2 बिलियन एंड इफ वी रन अ रोबस्ट प्रोग्राम वी नीड ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन। अब ऐसा मुल्क, हम लोग $63 बिलियन तो हमारा एनुअल बजट है टोटल, जिसमें से हम ओनली $0.26 मिलियन हम अपने हेल्थ बजट पे करते हैं। अब आप ये बताएं, $1.2 बिलियन हमें चाहिए एग्जिस्टिंग 10 मिलियन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, और हम तकरीबन 500,000 न्यू केसेस ऑफ हेपेटाइटिस सी एवरी ईयर जनरेट कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? जब तक हम ये टर्न नॉब नहीं, जो आप देखते हैं ना, जो चूल्हे का नॉब, हम जो आग लग रही होती है उसको बंद नहीं करेंगे, हम कभी भी और आपको पता है कि हेपेटाइटिस सी इज अ वेरी सीरियस थिंग, लोगों को लिवर फेलियर हो जाता है, they die young. Majority of hepatitis C patients are young. मैं अभी झंग गया था सदर्न पंजाब में, almost 20% of the population जो है बेचारे हेपेटाइटिस सी के साथ अस्पताल भरे हुए हैं। डॉक्टर बारी probably knows more than anybody. आप देखें वार्ड के वार्ड पंजाब में भरे हुए हैं सिरोसिस के साथ, लिवर फेलियर के साथ। अब ट्रांसप्लांट $70-80 हज़ार लगता है ट्रांसप्लांट पर लिवर। बताएं कहाँ से हम $70-80 हज़ार लाएंगे इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए? Diabetes, almost 31.4% of adult population in Pakistan have diabetes. One of the, अभी डायबिटीज की भी जो मैं स्टेटिस्टिक दे रहा था, पाकिस्तान ऑलमोस्ट रैंकिंग नंबर 1 पर आ गया डायबिटीज में। अगेन क्या हमें पता है कि मेंटेन अ हेल्दी वेट, स्टे एक्टिव, ईट बैलेंस्ड। सो दीज आर ऑल, आप देखें कितने सिंपल सी चीजें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में अडैप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एजुकेट ही नहीं है। Tuberculosis, same, 5th among TB burden countries. Major causes के अभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, लोग खांस रहे होंगे, लोगों को कॉफ एटिकेट्स का नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपके साथ जो राइट साइड पर बैठा है बंदा, उसको टीबी है। लोग स्मोकिंग कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, आपको भी पैसिव एक्सपोजर आपको हो रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, अभी तक हमने अपनी पॉपुलेशन को साफ पानी नहीं दे सके। 53,000 चिल्ड्रन हमारे मुल्क में एनुअली पीने के जो पानी की वजह से दे आर डाइंग। तो अगेन अगर आप देखें तो हमारा रीजंस जो हैं इन चीज़ों के क्या हैं कि लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, पुअर हेल्थ एजुकेशन, पुअर हाइजीन एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिलक्टेंस टू चेंज अवर बिहेवियर्स। और अगर हमने इनको चेंज किया, बाय 2050 ये सारे डिजीज स्टैटिस्टिक्स जो आप देख रहे हैं ये डबल हो जाएंगे। अभी भी आप देखें जो हमारे शहरों में आमिल और दूसरे जो वेज ऑफ अनकन्वेंशनल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी प्रेवलेंट है, लोग उनकी तरफ तो अब iPad I didn't want to sound be like, this is the fact of, आप देखें दीवारों पर अभी भी वॉल चॉकिंग है जगह। तो अब iPad फाउंडेशन देखें, इस चीज़ों को नज़र में रखकर मैंने कोई 10 साल पहले ये विजन दिया कि क्यों ना हम एक प्रिवेंशन बेस्ड एक फाउंडेशन बनाएं जिसका मकसद यह है कि भाई हम लोग प्रिवेंशन को हाईलाइट करें, ग्लोरीफाई करें।
اب آپ کو پتا ہے کہ پریونشن کو گلوریفائی کرنا بڑا مشکل کام ہے. آپ کسی کو کہیں میں ہسپتال بنا دوں گا, آپ کی طرف سارے لوگ آ جائیں گے, لیکن اگر آپ پریونشن کی بات کریں تو people don't get attracted, you know, what are you talking about, اور تم ویسٹ کرو. تو ہماری رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے امریکہ میں بھی, پاکستان میں بھی. تو ہمارے 4 کمپوننٹس ہیں آئی پیک فاؤنڈیشن کے. آؤٹ ریچ وی فورٹ. اچھا اس کے بارے میں آپ کو انڈیویجولی بتاؤں گا. ہم کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز بنا رہے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ پاکستان میں. ہمارے ابھی 3 آلریڈی چل رہے ہیں, 2 آر ان دا میکنگ. ہمارے اسپیشلائز کلینک ہیں ہیپیٹائٹس, ڈینٹل کلینکس, اور ہم ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پر فوکس کریں تاکہ بچوں میں, میرا ایک ویسے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے جب ایک سرٹن ایج سے آپ کراس کر لو تو آپ بیہیویئر آپ چینج نہیں کر سکتے, تو وائی ناٹ فوکس آن چلڈرن کہ جن کے آپ بیہیویئر کو ماڈیفائی کر سکتے اور جن کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہو. تو یہ بڑا ایک ڈاکٹر باری ایک کانسیپٹ میرے پاس بچے آتے تھے پاکستان سے میڈیکل اسکول سے روٹیشنس کے لیے. میرے تقریباً 50 کلینکس تھے, ان میں on a given year hundreds of medical students used to come جن کو میں روٹیشن کراتا. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس کو یوز کریں, ان کو امپاور کریں پبلک اویئرنیس کے لیے, جو ہمارے ساتھ اسکریننگ کیمپس پبلک اویئرنیس کی ایکٹیویٹیز کریں. تو آج سے ہم نے 10 سال پہلے اس وی فورٹ والنٹری فورس اگینسٹ ہیپیٹائٹس ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی, جو کہ اس وقت پاکستان کے 50 میڈیکل کالجز میں ایز اے رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. ہمارے تقریباً 4500 والنٹیئرز ہیں جو کہ جن کو ہم امپاور کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں ٹو ہیلپ اس ود دی پبلک اویئرنیس, اسکریننگ کیمپس, دیز بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز. ان کی ہم پراپر مینٹرنگ کرتے ہیں, پراپر ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں, ان کی ہم والنٹری کانگریس کرتے ہیں, ان کو ہم انگیج کرتے ہیں ان کو, تاکہ ناٹ اونلی ہم ان کو یوز کر بلکہ ان کو ہم بیٹر ڈاکٹرز بھی بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سندھ میں, پنجاب میں میرے خیال میں 40,000 میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کے سندھ میں بھی میرے خیال میں 20-25,000 میڈیکل اسٹوڈنٹ. تو ہم ان پر بھی بڑا فوکس ہے. دس از اے ویری کور کمپوننٹ آف آور آرگنائزیشن کہ ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس کو امپاور کریں ٹو بیکم بیٹر ڈاکٹرس, بٹ آلسو ٹو ہیلپ اس. اب آپ دیکھیں نا کہ پبلک اویئرنیس کی ایکٹیویٹیز کے لیے میں پولیس کو نہیں یوز کر سکتا, آرمی کو نہیں یوز کر, مطلب اب یہ سولجرز ہیں, یہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں نا, دے آر دا ہیلتھ کیئر سولجرز آف پاکستان. تو یہ ہیلتھ کیمپس دیکھیں, یہ سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ, ہمارے اپنے بھی اسٹاف ہے. ہم اسکریننگ ہر مہینے ہزاروں لوگوں کے ہمارے پورے پاکستان میں کیمپس ہو رہے ہیں, ہیپیٹائٹس کیمپ, ڈائبٹیز. اب ہمارا ڈائبٹیز مینجمنٹ پروگرام بھی شروع کیا جس میں ہم اسکریننگ کرتے ہیں لوگوں کی. سیو بلڈ ڈونیشن, کراچی میں ہماری آرگنائزیشن ماشاء اللہ بڑی ایکٹیو ہے. یو نو وی ہیو لائک ایوری انسٹیٹیوٹ ہیز دس. آغا خان ڈاؤ میں بھی شاید کچھ ایسے بچے ہوں جو کہ ہمارے ساتھ اسٹل ابھی کام بھی کریں اس میں. ڈینٹل کیمپس, ہم کارپوریشنز میں جاتے ہیں, وہاں پر ہم جو یہ آپ کو پتہ ہے ہیپیٹائٹس بی سی بیچارے جو ینگ جو 30s 40s کے ایج میں ہیں, ان کو ہم اسکرین کرتے ہیں, ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. بیکاز دیکھیں نا یہ ورکر کلاس ہے, یہ ان کو یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیم, یو نو, یہ دے آر دا بلڈنگ بلاکس آف پاکستان. ان کی وجہ سے ہمارے کارخانے چل رہے ہیں. تو پبلک اویئرنیس کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کے تھرو, اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ہر سال کرتے ہیں. پورا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا ویب سائٹس ہیں, ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کو مینیج کرتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو. کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میں آئی کلینک بھی ہو, فری فارمیسی بھی ہو, فری امیونائزیشن کلینک ہو, وومن اینڈ چائلڈ ہیلتھ, جنرل انفیکشن ڈیزیز ڈائگنوسٹک لیب, ریڈیولوجی کلینک فری آف کاسٹ. اور سب سے پہلے ہمارے سینٹر میں جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے, ڈپینڈنگ آن دا رسک پروفائل, ہم ان کی اسکریننگ کرتے ہیں ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کی, اور اگر ان میں ہیپیٹائٹس بی سی پازیٹیو ہوتا ہے ان کو اپنے سینٹر میں ہم ریفر کر کے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے آئی کلینک کی ہے. اچھا ڈاکٹر بھائی, اس میں میں آپ کو بڑا اچھا کانسیپٹ بتاتا ہوں. ہم کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز کے اسٹاف کو یوز کر رہے ہیں کہ مہینے میں انہوں نے 2 آؤٹ ریچ کیمپس بھی کرنے ہوتے ہیں. تو ہم پوری پاپولیشن کو میپ کرتے ہیں. جس طرح سیالکوٹ میں اگر ہمارا سینٹر ہے تو ہم پہلے سال کوشش کرتے ہیں کہ پہلے 1 مائل کے ریڈیس میں جتنے بھی اسکول, کالجز, کارپوریشن, کمپنیز ہیں ان کو ہم اسکرین کریں.
ان کو اسکولوں میں جا کر ہم نے کانسیپٹ شروع کیا ہے جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے یو ڈو اینول میڈیکل ایگزام, اینول ڈینٹل ایگزام, اینول آئی ایگزام. یہ پاکستان میں بھی اب ہم نے یہ کانسیپٹ شروع کیا ہے کہ بچوں کا اسکول میں اینول ویلنس ایگزام ان کا ہونا چاہیے, اینول آئی ایگزام ہونا چاہیے, اینول ڈینٹل ایگزام. پھر ہم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بچوں کو, اور یہ اب ہم نے بڑے بڑے اسکول نیٹ ورک کے ساتھ, پین سسٹم جو کہ پنجاب کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. ہم یہ کے پی کے میں ایف جی پبلک اسکول سسٹم کے ساتھ ہم نے شروع کیا یہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کے ہم اسکولوں میں جا کر ہم ان کے آئی ایگزامس کریں, بچوں کے اسکولوں میں جا کر ہم ان کے ڈینٹل ایگزامس کر رہے ہیں. یہ آپ کو ہمارا سیالکوٹ کا سینٹر ہے, اب آپ نے دیکھیں کہ اس کے 5 میل کے ریڈیس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ہر ایریے کو ہم نے, چاہے وہ اٹس اے کمپنی, کارپوریشن, کالج, اسکول, ہم نے یہ اور اس کو ہم بڑے میتھڈ آرگنائز طریقے سے اس کو اپروچ کرتے ہیں کہ بیکاز ایک کیمپ کا ہم کہتے ہیں کہ وہ کمیونٹی سینٹر میں نہ کہ لوگ ادھر آ کر اندر فائل, بلکہ اس اسٹاف کی وجہ سے ہم جو آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز کریں, ہم اسٹاف کو لوگوں مطلب کمیونٹی کے اندر بھیج کر ان سے بھی ہم کام کرواتے ہیں. اور آئی تھنک یہ کانسیپٹ اگر ہم اپنائیں جنرل پاکستان میں بھی, جس طرح بی ایچ یو, ٹی ایچ یو ہے, وہ اسٹاف ان کا ناٹ اونلی اپنے سینٹر میں کا بلکہ ان کا 1 یا 2 دن مہینے میں وہ آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز کریں. یہ ہیپیٹائٹس کلینک لاہور کا بھی, یہاں پر ہم لوگ ہزاروں کی تعداد میں مہینے میں ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹ دیکھتے ہیں, ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, ڈینٹل جو ہے نا بڑا کور پرابلم ہے پاکستان میں, اس لیے کہ سیف ڈینٹل پریکٹس ڈونٹ ایگزسٹ ان پاکستان, موسٹ آف دا پاکستان, آل دو ان بگر سٹیز. اب جنرل پاپولیشن کو ہمارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ واٹ از اسٹیرلائزیشن کس طرح ہوتی ہے, کس طرح پراپر ہوتی ہے. تو ہم نے باقاعدہ اب یہ ہر کمیونٹی سینٹر میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈینٹل سینٹر اسٹیبلش کریں, جا کے ہم فری آف کاسٹ ڈینٹل سروسز پرووائڈ کریں. اور ناٹ اونلی دیٹ, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں کہ واٹ از اے سیف ڈینٹل پریکٹس, ہاؤ آپ جب کسی بھی ڈینٹسٹ, گیو می 2 منٹس اوکے. اب انہیں ڈینٹسٹ کے تھرو ہم اسکولوں میں جا کر ان بچوں کے ڈینٹل ایگزامس بھی کرتے ہیں اینول. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ میں نے آپ کو بتایا ہمارا کور کمپوننٹ ہے ہمارے آئی پیک فاؤنڈیشن کا. ہم اسکولوں میں آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں, وہاں ہم فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں, وہاں ہم آڈیٹوریمز, لائبریری, کمپیوٹرائز لائبریری, ٹوائلٹس ہم بنا رہے ہیں. I just need 2 minutes. آپ کو پتہ ہے کہ and I may be wrong, اور میں بڑا آپ کو جنیرکلی بتا, ڈونٹ یو تھنک سو جب ہم ٹوائلٹ جائیں, اور وہ بھی اگر آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے لٹل گراس بٹ آئی تھنک اٹس اوکے, ہم اگر نمبر 2 کریں, نمبر 2 آپ سمجھتے ہیں نا, اگر تو ڈونٹ یو تھنک سو ہمیں صابن سے اپنا ہاتھ دھونا چاہیے. یا آپ امیجن کریں اس وقت کسی بھی آپ اسکول, کالج میں آپ چلے جائیں, وہاں ٹوائلٹس, ایک تو خیر فنکشننگ ٹوائلٹس تو اگر ہوں تو بڑی اچھی بات ہے, اول تو ایگزسٹ نہیں کرتے, اور اگر ہیں بھی کسی بھی میں نے ٹوائلٹ میں نے سوپ نہیں دیکھا. ایز اے میٹر فیکٹ میں ابھی لاسٹ ٹائم آیا تھا ایک لاہور کے ریسٹورینٹ میں چلا گیا, بڑے مشہور, وہاں وہ ایک کباب بنا رہا تھا ایک بندہ, تو مجھے ٹوائلٹ کی ضرورت پڑی, تو میں آئی وینٹ ٹو اے ٹوائلٹ اینڈ آئی واز ان دا کیو. So after like 15 minutes, this guy who was making kebab, he came out. So you could imagine what you have done in 15 minutes. Must have done number 2, huh? Because in 15 minutes, you... So I went inside the bathroom, and to my utter shock, there was no soap or nothing. And then I said, this guy I ordered kebab must be using this hand to make this kebab. So I went to his manager, I said, for God's sake, there's no soap there. How come this guy who's your cook, he can do this, put kebabs with his hand, well. So this is unfortunate. As a matter of fact, I was in my parent institute, King Edward Medical University, day before yesterday, and I went to their bathroom for students. There was no functioning toilet. There was no soap. So میرے خیال میں تو soap تو ایک basic principle of hygiene ہے. And I did a lot of research. Do you really need soap to clean your hand? Yes, you do, to clean all the germs, huh? You cannot just wash your hand. So I'm a little apologetic for being a little gross, but I want to show you the facts. تو یہ ہم
ہمارے جتنے بھی سکولز ہیں ہم سوپ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکوڈ سوپ ان کو. بچوں کو ہم نے آئی پیک کریکولم انٹروڈیوس کرایا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان, جہاں بچوں کو انفیکشن پریونشن کے ہم ہینڈز آن ٹریننگ دیتے ہیں. اورل ہائیجین, ہینڈ ہائیجین, پرسنل ہائیجین. For the first time in Pakistan, we are introducing menstrual hygiene. بچوں کو, جو ہائی اسکول کے بچوں کو. I know these topics are very taboo in Pakistan, but we are pushing ourselves, and we are doing that by doing these kind of stuff for these school networks. We set up this girls' college in FG school in KPK. We invested almost $600,000 with that school system to convince them they need IPAC curriculum in there. Now they have over 100 schools, thousands of, and now that is becoming part of their curriculum, you know. And these are, تو یہ گرلس کالج ہم نے ابھی ریسنٹلی بنایا KPK میں, computer block. This was named after my mother, you know. My mother just recently died 2 years ago from Hodgkin lymphoma. یہ پین سسٹم جو کہ 500 اسکول کا نیٹ ورک ہے, ان کے ساتھ ہم نے آئی پیک ڈیجیٹل کریکولم اسٹیبلش کیا. اینول ہیلتھ اسکریننگ اسکیم ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. تو وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریونشن اٹریکٹ نہیں کرتی ہمیں. وجہ کیا ہے؟ یو نو دیر سائیکولوجیکل فیکٹرز, پالیسی سائیکلز, کلچرل سوشل انفلوئنسز, لیک آف مارکیٹ انسینٹیوز. ایک لاسٹ سلائیڈ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. So ladies and gentlemen, future of healthcare in Pakistan does not lie in the hospitals and medicines alone. It lies in our schools, our homes, our communities, and in the choices we make every single day. Thank you so much.